الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وقال فی موضع آخر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس پیارے اللہ کے حکم پر ہم نے اور آپ نے روزہ رکھا، اس پیارے اللہ کی بہت سی صفات ہیں۔ وہ اللہ کریم ہے اور سب سے زیادہ کرم اس امت پر ہے۔ وہ اللہ جواد ہے اور سب سے زیادہ سخاوت اس امت پر ہے۔ جس اللہ کے نام پر روزہ رکھا وہ اللہ ستار ہے اور سب سے زیادہ پردہ پوشی کا معاملہ اس امت پر ہے۔ وہ اللہ غفار ہے اور سب سے زیادہ شان مغفرت اس امت کو ملی ہے۔ وہ اللہ رحمان و رحیم ہے اور سب سے زیادہ رحمت کا معاملہ اس امت کے ساتھ ہے۔ یوں کہیے اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی مہربانی، اس کی مغفرت ہمارے اور آپ کے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ اگر اس اللہ کی رحمت ہمارے اور آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو ہمیں نہ قرآن دیتا، نہ رحمت والا نبی دیتا اور نہ ہی رمضان کا مہینہ دیتا۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ دینا، قرآن کریم کا ہمیں دینا، نبی رحمت کی امت میں شامل کرنا، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ رحمت کا، شفقت کا، مہربانی کا، محبت کا، مغفرت کا معاملہ ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ رب کریم کی شان یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں اور آپ کو کچھ زیادہ ہی نگاہ رحمت سے دیکھا تو اللہ نے اپنی رحمتوں کے بہت سے انداز دکھلائے۔ رحمتوں کا اللہ کا ایک انداز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے انداز میں بندوں کے چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹی چھوٹی نیکی، اس کا چھوٹا سا کوئی حسنہ، چھوٹی سی نیکی کو اللہ بڑا بنا دیتے ہیں۔ یہ پروردگار کی
شان رحمت نہیں تو اور کیا کہ بندے نے عمل کیا بہت چھوٹا سا، خود بندہ بھی دیکھتا ہے یہ عمل بڑا چھوٹا، مگر اللہ کی شان رحمت اس بندے کی اس ادا پہ پڑی تو اللہ کو ادا بھا گئی، اللہ کو بندے کی ادا پسند آ گئی، اور اللہ نے اپنی شان رحمت سے اس بندے کے چھوٹے سے عمل کو پہاڑ بنا کر بہت بڑا بنا کر اللہ نے قبول کر لیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار سے کہا کہ پروردگار میں میزان عدل کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر آپ اپنے بندوں کے عمل کو وزن کریں گے، گناہوں کو بھی اور نیکیوں کا بھی وزن ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ جو میزان عدل ہے، جو پلڑے ترازو ہیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابتداً اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ بہت ہولناک ہے، بہت ہی ڈراؤنی ترازو ہے، آپ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی بھی ہیں، جلیل القدر بھی ہیں، خلیفۃ اللہ بھی ہیں، تو بار بار انہوں نے اصرار کیا کہ رب کریم ہم بندوں کا عمل جس ترازو پر آپ وزن کریں گے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آنکھ بند کریں، آنکھ بند کی تو ترازو سامنے، اب وہ اس قدر اس کے پلڑے اس قدر بڑے، اتنے بڑے اور ہولناک، تو جب آنکھ کھولی تو حضرت داؤد علیہ السلام جلیل القدر ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، باہمت ہیں، اس کے باوجود اس کی ہولناکی کو دیکھ کر حضرت داؤد بے ہوش ہو گئے۔ ایک اللہ کا اتنا بڑا نبی صرف اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے تو ہمارا اور آپ کا کیا حشر ہوگا۔ اس موقع پر حضرت داؤد نے اللہ سے پوچھا کہ میرے اللہ اس کے پلڑے اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ انسانوں کا عمل، آپ کے بندوں کا عمل اتنے بڑے پلڑے کو کیسے بھر سکے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنی شان رحمت دکھلائی اور فرمایا یا داؤد ان رضیت عبدی، ان رضیت عبدی ملأتها بتمرۃ، اے داؤد اگر میں اپنے کسی بندے، اس کی ادا سے، اس کے کسی عمل سے میں اگر راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، تو میری شان رحمت یہ ہے کہ ایک کھجور جیسے عمل سے بھی میں اس کے پلڑے کو نیکیوں سے بھر دوں گا۔ اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ جب شان رحمت پر آیا تو اپنے بندوں کو کتنا دینا چاہتا ہے، کتنا دینا چاہتا ہے، لیکن شان رحمت کے ساتھ نگاہ رحمت سے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میں طلب بھی ہے یا نہیں، میرے بندے میں کوشش بھی ہے یا نہیں، میرے بندے میں ذوق اور ولولہ بھی ہے یا نہیں۔ تو بندہ اگر تھوڑا جذبہ دکھاتا ہے، شوق دکھاتا ہے، اپنے اللہ کی عظمت، اپنے اللہ کے تقدس کو سامنے رکھ کر تھوڑا بھی کرتا ہے، اس کی نگاہ رحمت بندے پہ پڑ جاتی ہے تو چھوٹا عمل، کھجور جیسا عمل، وہ پورے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ کہ جس پاک پروردگار نے اپنی شان رحمت کا یہ مظاہرہ کیا، جس پاک پروردگار نے مغفرت اور رحمت کے دریا اس امت کے لیے بہا دیے، اس پاک پروردگار کی رحمت یہ نہیں چاہتی کہ میرا بندہ جب محشر میں آئے، میدان میں آئے، سارے نبیوں، سارے رسولوں، اولیاء، مشائخ، اقربا، دوست، احباب، سب کے سامنے جب وہ محشر میں آئے تو میرا بندہ شرمندہ ہو جائے، اللہ
اپنے بندوں کی شرمندگی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اگر میری رحمت کی چھاؤں میں آ گیا، میرا بندہ اگر میری مغفرت کی چادر میں آ گیا، اگر میرا بندہ میری مہربانی اور پردہ ستاری میں اگر آ گیا، تو میرا بندہ چند لمحے کے لیے محشر میں نبیوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے، مشائخ کے سامنے، اقربا کے سامنے، استاذوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے میرا بندہ شرمندہ ہو جائے، اللہ کو اتنی شرمندگی بھی اپنے بندوں کا گوارا نہیں ہے۔ مثال سنیے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ پروردگار جب اپنے بندے پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے اور توبے کی توفیق دیتا ہے، بندہ توبہ کر لیتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے، اللہ کا بندہ ہو یا اللہ کی بندی ہو، اگر کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام کی برکت سے نیک کام تو لکھا ہی جائے گا، جو اس کا دفتر ہے، جو اس کا نام عمل ہے، اس میں تو لکھا ہی جائے گا نیک عمل۔ لیکن اب اس پر شان رحمت یہ ہے کہ اگر اسی ڈائری میں اس کے اوپر کوئی گناہ لکھا ہوا ہے، کوئی معصیت لکھی ہوئی ہے، کوئی نافرمانی لکھی ہوئی ہے، کوئی جھوٹ لکھا ہوا ہے، کوئی بدنگاہی لکھی ہوئی ہے، اگر نیکی سے پہلے کچھ اور گناہ لکھا ہوا ہے تو اللہ نے نیکی کو تو نیچے لکھ ہی دیا، اس کے اوپر جو گناہ لکھا ہوا ہے اللہ کی شان رحمت یہ ہے کہ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اس معصیت کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ تو مشہور سی بات ہے، مگر عارفین نے ایک عجیب جملہ یہاں پہ لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ وہاں پر صرف مٹاتے نہیں ہیں بلکہ مٹانے کے ساتھ ساتھ اللہ وہاں پر کوئی اور اپنی طرف سے کوئی اور نیکی لکھ دیتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی اور نیکی لکھ دیتے ہیں۔ بندے نے کیا گناہ، شان رحمت ہوئی، وہاں معاف ہو گیا، اس کو بلینک کر دیا گیا، سفید کر دیا گیا، اب اس کے بعد اللہ رب العزت وہاں پر کچھ لکھ دیتے ہیں، نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اپنی طرف سے لکھتے ہیں۔ عارفین فرماتے ہیں اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن بندہ جب اپنا نام عمل اپنی ڈائری لے کر پہنچے گا، فرشتہ ساتھ ساتھ ہوگا، دائیں بائیں قریب کھڑے ہوئے لوگ بھی ہوں گے، جب اس کے ورق کو پلٹا جائے گا، اوپر بھی نیکی، نیچے بھی نیکی، بیچ میں سفید لگا ہوا، بیچ میں مٹا ہوا ہے، تو کم سے کم اوپر نیکی، نیچے نیکی، درمیان میں جگہ خالی ہے، اس پر مٹایا ہوا ہے، تو مٹا ہوا کو دیکھ کر فرشتہ یا دوسرے اتنا تو ضرور سمجھیں گے کہ کچھ نہ کچھ اس نے گناہ ضرور کیا تھا، کچھ نہ کچھ اس نے گناہ ضرور کیا تھا، تو بندے کو اشارہ مل جائے، فرشتے کو اشارہ مل جائے سفید جگہ سے کہ اس نے کچھ نہ کچھ تو اللہ کی نافرمانی کی تھی، پروردگار اتنی شرمندگی کو بھی گوارا نہیں کرے گا، اور اس بلینک جگہ کو، خالی جگہ کو اللہ اپنی طرف سے نیکیاں لکھ دے گا تاکہ پورے پیج پر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں اور میرا بندہ عزتوں کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ اندازہ لگائیں اس پاک پروردگار کی شان رحمت کا کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح شان کریمانہ، شان رحیمانہ، شان رحمت، شان مغفرت، شان مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، جو اللہ اتنا زیادہ کریم ہو، رحیم ہو، شفیق ہو، مہربان ہو، اسی پیارے اللہ نے ہمیں رمضان کا یہ رحمت والا مہینہ عطا فرمایا کہ اے میرے بندے، یہ رحمت والا مہینہ تجھے دیا ہے جس کا ہر لمحہ
لمحہ، جس کا ہر سیکنڈ، چاہے صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دوپہر ہو، مسجد ہو، گھر کے باہر ہو، بازار میں ہو، سڑکوں پہ ہو، کہیں بھی ہو، ہماری طرف سے تیرے ساتھ ساتھ رحمت کا معاملہ ہے۔ تجھے رحمت تلاش رہی ہے، تم رحمت والے کام میں لگتے ہو یا نہیں لگتے، میری رحمت تیرے ساتھ ساتھ تجھے تلاش نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسے کرم کا معاملہ کیا ہے تو اس رحمت والے مہینے کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اس مہینے کی ہمیں قدر کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ موقع ہمیں ملے یا یہ موقع ہمیں نہ ملے۔ کچھ موقع ہوتے ہیں اللہ کے طرف سے، جن موقعوں میں اگر اللہ کا بندہ اللہ کی نگاہ میں آ جاتا ہے، اس کے نگاہ کرم میں آ جاتا ہے، اور جب نگاہ کرم پڑتی ہے، جب نگاہ محبت پڑتی ہے اور بندہ اس لمحہ کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی ہوتا ہے، تو وہی لمحہ اس کی مقبولیت کا، وہی لمحہ اس کی محبوبیت کا، وہی لمحہ اللہ کی رضا کا، وہی لمحہ اللہ کے محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عروہ بن زبیر ایک تابعی ہیں اور ان کی زندگی کی داستان بہت ہی دلدوز ہے۔ پہلے ان کی ایک حالت میں سناتا ہوں، پھر اصل کی طرف آتا ہوں۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور بڑے عبادت گزار سمجھے جاتے تھے، بہت زیادہ عبادت گزار۔ ہر اچھا موقع، ہر قبولیت کا موقع، ہر محبوبیت کا موقع وہ تلاش کرتے تھے، مگر اللہ کی شان پروردگار کبھی اپنے بندوں کو شکر کے راستے سے دیتا ہے اور پروردگار کبھی نگاہ رحمت ڈالتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں خواتین اور احباب کہ پروردگار کبھی اپنے بندوں پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے تو شکر کے راستے دیتا ہے، اور کبھی وہی اللہ صبر کے راستے دیتا ہے۔ مصیبتوں، پریشانیوں، آزمائشوں، حالات، مشکلات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور انہی مشکلات اور آزمائشوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ اونچے اونچے مقام، اونچا اونچا مرتبہ، جنت کے اونچے محل اللہ عطا کرتا ہے۔ جس پر مصیبت آئی، جس پر پریشانی آئی، جو آزمائش میں آیا، جو اچانک دنیا سے چلا گیا، دیکھتے دیکھتے کفن پہن لیا، بظاہر پیچھے رہنے والے، گھر والے پیچھے رہنے والے تو ٹوٹ ٹوٹ کے روتے ہیں، سینہ پٹکتے ہیں، سروں کو پٹکتے ہیں، آنسو نہیں تھمتا، ہر ایک کی زبان پہ تعجب ہوتا ہے، مگر مرنے والا سوچتا ہے میں دنیا کے جنجال سے نکل کر، میں جھوپڑی سے نکل کر، کانٹے دار سڑکوں سے نکل کر اللہ نے مجھے جنت کا محل دے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے میری زندگی لمبی ہوتی، ہو سکتا ہے میری زندگی لمبی ہوتی تو مجھے یہ محل نہ ملتا، یہ باغ و بہار نہ ملتا، یہ حور و غلمان نہ ملتے، تو جانے والا تو جا کر خوش ہوتا ہے، یہ الگ سی بات ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان، رہنے والے انسان غمزدہ ہوتے ہیں۔ عروہ بن زبیر بڑے ہی نیک اور کار جوان تھے اور عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ملک شام میں یزید ابن عبد الملک نے ان کو بلایا کہ بڑے نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، اور نیک اور صالح کو کم سے کم بلانا چاہیے، اور میں بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کی زندگی تو ایسے ہی آزاد ہوتی ہے، تو اس نے اس لیے بلایا کہ ایک نیک بندہ، ایک صالح بندہ، ایک حافظ قرآن بندہ میرے گھر پر چند دن رہے گا تو اس کی برکت ہمیں حاصل ہوگی۔ اس نیت سے ایک بادشاہ نے اپنے گھر پہ بلایا، ان کے لیے گھر کا الگ انتظام کیا۔ یہ عروہ بن زبیر جب چلے ہیں مکہ مکرمہ سے، لمبا سفر تھا، گھوڑے پہ سواری تھی، تو راستے میں گرے اور ان کا پاؤں ٹوٹ گیا اور پاؤں میں بڑا خطرناک زہر آ گیا۔ جب یہ ملک شام پہنچے تو یزید ابن عبد الملک نے حکیم کو بلایا، حکیم نے علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں، بے پناہ درد ہے، بہت تکلیف ہے، صبر نہیں ہوتا، مگر چہرے پر کبھی کوئی رنج نہیں،
کوئی رنج نہیں۔ طبیب نے کہا کہ اس پاؤں کو کاٹے بغیر، اس پاؤں کو کاٹے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر پاؤں کو کاٹا نہ گیا تو پوائزن پھیل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، کاٹ دو میرے پاؤں کو، کاٹ دو میرے پاؤں کو۔ تو طبیب نے کہا کہ آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا، آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا اور چند گھنٹے آپ بے ہوش رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چند گھنٹے اگر میں بے ہوش رہا، 6 گھنٹے 8 گھنٹے، تو وہ میرا بے ہوشی کا جو گھنٹہ ہوگا، بے ہوشی کا جو لمحہ جو وقت ہوگا، وہ پورا کا پورا وقت میرے اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے خالی رہ جائے گا۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے 6-8 گھنٹے نیکیوں سے خالی رہ جائے، 8 گھنٹہ نیکی سے خالی رہ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ تو حکیم نے، طبیب نے کہا کہ ناممکن ہے کہ آپ کے پاؤں کو اسی حال میں کاٹا جائے۔ فرمایا میں تم کو ضمانت دیتا ہوں، یقین دلاتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، میں چہرہ ادھر پھیر لیتا ہوں اور تم میرے پاؤں کو کاٹ دو۔ چنانچہ اپنے چہرے کو پھیر لیا، زبان پہ درود شریف پڑھتے رہے، رضیت باللہ ربا پڑھتے رہے، رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، آپ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر اللہ میں راضی ہوں، رضیت باللہ پڑھتے رہے، کبھی درود شریف پڑھتے رہے، کبھی سبحان اللہ پڑھتے رہے۔ طبیب نے ان کے پاؤں کو، پورے پاؤں کو گھٹنے سے کاٹ دیا اور کاٹ کر سامنے رکھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد طبیب کہتا ہے حضرت آپ کا پاؤں کٹ چکا، آپ کا پاؤں کٹ چکا۔ میرے جوانوں، میرے ساتھیوں، ہم تھوڑی تھوڑی مصیبت پر کتنی ناشکری کی بات کرتے ہیں۔ جب کٹا ہوا پاؤں ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اے میرے اللہ، میرے پاس زبان نہیں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اور اپنے ایک اچھے پاؤں پر میں آپ کا شکر ادا کر سکوں۔ یہ انداز ہے اللہ کے بندے کا کہ اللہ ایک پاؤں تو گیا لیکن 2 پاؤں، 1 پاؤں اور 2 ہاتھ تو میرے باقی ہیں۔ اے میرے اللہ، میں معافی چاہتا ہوں کہ تیرے دونوں ہاتھ کی نعمت اور 1 پاؤں کی نعمت، اللہ اس پر میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ناشکری اور غفلت پر مجھے مغفرت فرما۔ بادشاہ نے بڑے ہی اعزاز، بڑی عزت کے ساتھ ان کو رکھا اور بادشاہ بڑے حیرانی میں رہتا تھا۔ عجیب بات، اللہ کی آزمائش دیکھو، عجیب بات، بلایا ہے بادشاہ نے برکت کے خاطر، بلایا ہے بادشاہ نے عزت کے خاطر۔ عجیب بات، ان کا ایک چھوٹا، ان کو رہنے کے لیے اوپر کا مکان دیا تھا، تو چھوٹا سا بچہ اوپر سے سیڑھی سے اتر رہا تھا کہ اچانک لڑک گیا اور لڑک کر وہ بچہ گرا اور مر گیا۔ چھوٹا بچہ، اب چھوٹے بچے کے مرنے پر ماں کی ممتا کا کیا حال ہوگا، باپ کا کیا حال ہوگا۔ پاؤں تو کٹ گیا، بادشاہ کے بلانے پر پاؤں کٹا، بچہ مر گیا۔ اب بادشاہ سوچتا ہے میں کیسے بتاؤں، میرے مہمان ہیں، میرے گھر کے معزز مہمان، میں کیسے بتاؤں کہ میرے گھر سے آپ کا بچہ گرا اور اس کے پاؤں ٹوٹے اور بچہ مر گیا۔ جنازہ تیار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے ہمت کر کے کہا کہ اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ، آپ کا چھوٹا بچہ گرا اور اس کی موت آ گئی، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ میرے مہمان، میں نے آپ کو آپ کے وطن سے بلایا، آپ کو یہ مصیبت آ گئی، میں بہت شرمندہ ہوں، میں خدا کے ہاں کیا جواب دوں گا۔ تو عروہ بن زبیر نے کہا، جوانوں، عروہ بن زبیر نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کہا، اے میرے اللہ، تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک بیٹے کو آپ نے لے لیا، ابھی تو رحمت کے لیے میرا 3 بیٹا موجود ہے۔ اندازہ لگائیں اللہ کے بندوں کا، جن اللہ کے بندوں میں ایمان، یقین، اللہ کی عظمت، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، اللہ سے رحمتوں کی امید بنائے رکھنا، اللہ سے مغفرت کی امید بنائے رکھنا، یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو بندہ شکر کے راستے پہ ہو تب بھی راضی ہوتا ہے اور صبر کے راستے پر ہو تب بھی راضی ہوتا ہے۔ بادشاہ بڑا شرمندہ تھا،
بہت شرمندہ تھا۔ اچانک ایک بندہ آیا جوان، اس کی دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا بھائی یہ تیرا حال کیسے ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میں بہت دور دراز علاقے کا ہوں، میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے 2 چھوٹے بچے، اپنی بیوی، ساز و سامان کے ساتھ میں سفر میں نکلا تھا، راستہ بھٹک گیا تھا، دریا کے کنارے کنارے میں چل رہا تھا، شام ہوئی، تھکا ہارا تھا، دریا کے کنارے ہی ہم نے پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگایا اور رات میں ہم سب وہیں سو گئے۔ اچانک دریا میں طوفان آیا، اچانک دریا میں طوفان آیا، سیلاب آیا، اتنا تیز سیلاب آیا کہ میرا سامان بھی بہہ گیا، میرا سامان بھی بہہ گیا، اور میری بیوی بھی بہہ گئی، میرا ایک بچہ بھی بہہ گیا۔ میں کسی طرح بچ گیا، میرا بچہ بچ گیا۔ صبح میں نے سوچا کہ ذرا دریا کے کنارے کنارے تلاش کرو، کہیں وہ مل جائیں، مگر کہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ چھوٹے سے بچے کو میں نے کنارے سلایا تھا، جب میں لوٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ہے، ایک بھیڑیا آیا اور میرے بچے کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا، مگر اس بھیڑیا نے جلدی سے میرے بچے کو چیر پھاڑ دیا۔ میں وہاں سے لوٹ کر آیا تو میرا جو گھوڑا تھا اس نے رسی توڑ کر وہ بھی بھاگ رہا تھا۔ میں کم سے کم سوچا کہ گھوڑے کو تو پکڑ لو تاکہ اس سے میں آگے کو جاؤں۔ جب میں گھوڑے کو میں نے پکڑنا چاہا تو گھوڑے نے مجھے لات ماری، اسی کے لات مارنے سے میری آنکھ بھی پھوٹ گئی، میرے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کے سامنے خدا کا شکوہ کرنے نہیں آیا ہوں، خدا کے فیصلے پر راضی ہوں، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، مجھے اتنا انتظام کرا دو کہ میں اپنے وطن کو چلا جاؤں۔ میں شکوہ نہیں کرتا اللہ کے اس فیصلے کا۔ بادشاہ سنتا ہے، رو پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے خادم کو بلایا اور کہا عروہ بن زبیر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں سمجھتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا مصیبت زدہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو عروہ بن زبیر ہے، مگر آج پتا چلا کہ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی مصیبت زدہ ہو سکتا ہے، اور بڑا مصیبت زدہ ہو کر بھی وہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جو ہر پل ہر دم ہمیں رحمتوں کی چھاؤں میں رکھا ہے اور ہر دم رحمتوں کا معاملہ فرمایا ہے، اگر خدا کی طرف سے مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، مشقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کاروبار کا نقصان اگر ہو جاتا ہے تو شکوے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ بجا لائیے اور خدا سے سجدے میں جا کر کہیے میرے رب آپ نے صبر کا راستہ بھی بنایا ہے، شکر کا راستہ بھی بنایا ہے، مشقت کا راستہ بھی بنایا ہے، راحت کا راستہ بنایا ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، میرے والدین کمزور ہیں، میرے ماں باپ کمزور ہیں، اللہ شکر کا راستہ دے دے، صحت سلامتی دے دے، فراوانی دے دے، خوشحالی دے دے۔ اگر اپنی زبان سے راضی رہنے کا اقرار بھی کریں گے اور خدا سے مانگتے رہیں گے تو چند مدت کے بعد اللہ رب العزت حالات کو بدل دیں گے، پلٹ دیں گے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکوے کی ضرورت نہیں ہے، دلوں کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ جتنے دنوں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائش ہے، امتحان ہے، اتنے دن اللہ اسی راستے سے ہمیں دینا چاہتا ہے، مگر ہم کمزور بندے ہیں۔ اللہ ہم مصیبت کے راستے سے نہیں، آپ کی راحت، خوشحالی، فراوانی اور نعمتوں کے راستے سے آپ کی رحمت، آپ کی جنت کو پانا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں نے آج کے حالات کے اعتبار سے اکثر و بیشتر جوان اپنے کاروبار کی پریشانی کا اظہار ناشکری، غمزدہ، حسرت، ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ اپنے اللہ سے مانگتے رہیں۔ یہی عروہ بن زبیر جو اصل بات کہنی تھی کہ عروہ بن زبیر نے دیکھا کہ اللہ رحمتوں کے لمحے دیتے ہیں، اور خانہ کعبہ، مطاف میں طواف کرنا، جس کو موقع مل جائے طواف کا تو طواف کا جسے موقع مل گیا، ظاہر ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اچانک بارش بہت تیز ہوئی،
اور مکہ مکرمہ میں کچھ سیلاب سا آ گیا. آج کی طرح مطاف نہیں تھا، تو سیلاب سا آ گیا، پورا مطاف سیلاب سے اور پانی سے بھر گیا، پانی سے بھر گیا. انہوں نے سوچا، سارے لوگ وہاں سے نکل گئے، کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، کوئی طواف کرنے والا نہیں. حضرت عروہ بن زبیر کنارے کھڑے تھے، دیکھا انہوں نے کہ کوئی طواف کرنے والا نہیں اور چل کر طواف کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، تو انہوں نے تیر کر، جیسے پانی میں تیرتے ہیں، تیر کر انہوں نے طواف کیا کہ ہو سکتا ہے اسی لمحے میں اللہ کی خاص رحمت مجھ پر پڑ جائے، کیونکہ یہ ایسا موقع ہے جو رحمت کا موقع تو ہے مگر کوئی طواف کرنے والا نہیں. میں اگر طواف کروں گا تو اللہ رب العزت کو اسی طواف پر میرے اوپر رحمت کی نظر پڑ جائے اور میری مغفرت ہو جائے. یہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، جنہوں نے اس بات کو ہمیشہ دل میں رکھا کہ پروردگار ہمیشہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، مگر صرف رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کو چھوڑ دیا ہو، نیکیوں کو چھوڑ دیا ہو، اعمال کو چھوڑ دیا ہو، صدقہ خیرات کو چھوڑ دیا ہو. ارے اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے، تو کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں. جس کے دل میں رحمت آنے لگتی ہے اس کا قدم نیکیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نصرانی تھے اور ان کی کچھ عجیب ادائیں تھیں، اور اللہ رب العزت کی جب کچھ نگاہ رحمت پڑتی ہے تو پروردگار نے حضرت تمیم داری کو نصرانیت سے نکال کر ہدایت عطا فرمائی. یہ وہ حضرت تمیم داری ہیں جنہوں نے ہدایت ملنے کے بعد، اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں کوئی ایسا نیکی کا کام کروں کہ کسی اور نے نہ کیا ہو. نیکیوں کو تلاش کرنا چاہیے. میرے جوان ساتھیوں، کبھی رات میں ایسے وقت میں آ جاؤ کہ اس وقت خدا کے گھر میں کوئی نہ ہو، کبھی دن میں خدا کے گھر میں اس وقت آ جاؤ کہ اس وقت کوئی نہ ہو. گویا خدا کی اس گھر میں اس وقت صرف اور صرف تم پر ہی نگاہ رحمت پڑے گی. حضرت تمیم داری نے سوچا کہ مجھے ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو کسی نے نہ کیا ہو تو سوچتے رہے ہر کام تو کوئی کر رہا ہے. تو مسجد نبوی میں انہوں نے چراغ کا انتظام کیا. تاریخ میں سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا جوان جس نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا، روشنی کا انتظام کیا، وہ حضرت تمیم داری ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حضرت تمیم داری کا یہ انداز اتنا پسند آیا، ان کے اعمال اتنے پسند آئے، ان کے اخلاق اتنے پسند آئے کہ تمیم داری کے بارے میں آپ نے فرمایا، تمیم داری تیرے اخلاق اتنے اچھے ہیں، تیرے دل کے جذبات اتنے اچھے ہیں، تیرے دل کے ارادے اتنے اچھے ہیں کہ اگر میرے گھر میں کوئی اور بیٹی ہوتی، میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس سے میں تیرا نکاح کر دیتا. سنو جوانوں، حسن اخلاق، حسن کردار، حسن سیرت، اچھی زبان، نرم زبان، عمل کا جذبہ، نیکی کی طرف آگے کو بڑھنا جوانوں کے اندر کشش، جاذبیت کو پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت ایسے جوانوں کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. آج ہمارا جوان روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، فطرہ بھی دیتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، مگر جتنی رحمتیں ان کے دل میں ان کو لگنی چاہیے، جتنا ان کو اندازہ ہونا چاہیے، وہ رحمتیں ان کو نظر نہیں آتی. وجہ یہ ہے، یہ سارے اعمال کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے ہماری زبان نرم رہے، ہماری نگاہیں جھکی رہیں، ہمارے اندر بڑوں کے سامنے فنائیت رہے، ہمارے اندر ماں باپ کی خدمت کا بے پناہ جذبہ رہے، ہمارے اندر نفع رسانی کا جذبہ رہے. یہ چیزیں بھی اپنے اندر پیدا کیجئے، اعمال بھی ہو اور اعمال کے ساتھ ساتھ حسن سیرت بھی ہو. یہ تمیم داری جوان تھے، دن میں کام کرتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، مگر ایک ایک لمحہ، اور انہوں نے گھوڑا پالا ہوا تھا، گھوڑے کو پالا ہوا تھا، اور نیت بہت اچھی تھی ان کی اس زمانے کے لحاظ سے. تو بہت سے جوان ان سے محبت کرتے تھے.
تو وہ جب دانہ لاتے، چارہ لاتے، تو چارے کو وہ خود سے اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے اور چارے والے پتے کو صاف کرتے تھے اور اسے کھلاتے تھے۔ تو جوانوں نے پوچھا ساتھی سے یہ کیا معاملہ، رکھ دو کھا لے گا۔ تمیم داری نے کہا کہ جس طرح میں نے اس گھوڑے کو ایک بہت اچھی نیت کے ساتھ میں نے پالا ہے، اسی طرح میں اللہ کی رحمت سے یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں اس کو کھلاؤں گا بھی، اس کا کھلانا بھی نیکی اور رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ اس نیت سے میں اس کو کھلاتا ہوں۔ اندازہ لگائیں ہمارے بڑے صرف تسبیح کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، دنیا کے کام کاج کو بھی، دنیا کی ضرورتوں کو بھی حسن نیت کے ساتھ عبادت بنا لیتے تھے، اچھی نیت کے ساتھ دنیا کے کام کو عبادت بناتے تھے۔ میرے ساتھیوں، آج خدا کے گھر میں بیٹھ کر ہم تمام کو اپنے دل میں نیت کرنا ہے کہ جہاں عبادت ہے وہیں دنیا کا ہر کام انشاءاللہ ہم عبادت کی نیت سے کریں گے۔ نیت کرو میرے جوانوں، آپ دکان کھولتے ہو، کاروبار پہ جاتے ہو، آفس پہ جاتے ہو، مارکیٹنگ کے لیے جاتے ہو، پھل فروٹ لینے جاتے ہو، ہر کوئی لینے جاتا ہے۔ آپ اس نیت سے کاروبار پہ جائیں، میرے اللہ روزی کمانا فرض ہے۔ میرے جملے کو یاد رکھیے گا، میرے اللہ روزی کمانا، آمدنی حاصل کرنا فرض ہے۔ اے اللہ میں اس فریضے پر عمل کرنے جا رہا ہوں، تیرا حکم سمجھ کر کاروبار پہ جا رہا ہوں۔ اللہ نفع ہوگا ماں باپ کو کھلاؤں گا، اولاد کو کھلاؤں گا، بیوی کو کھلاؤں گا، زیادہ ہوگا صدقہ کر دوں گا، یتیم کو دے دوں گا۔ میں خدا کے گھر میں کہتا ہوں، یہاں آپ کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں خدا کے گھر میں کہتا ہوں اگر مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرنا یہ عبادت ہے تو ایسے جوان کا دکان میں بیٹھ کر کاروبار کرنا وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو عبادت کا راستہ ڈھونڈیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے کام کو بھی عبادت بنانے کا راستہ طریقہ دیا ہے۔ شرط یہ ہے زبان پہ شکر رہے، شرط یہ ہے زبان پہ دل میں حسن نیت ہو، اللہ آپ کا فریضہ سمجھ کے جاتا ہوں، ماں باپ کا دل خوش کروں گا، بچوں کی پرورش کروں گا، ان کی ضرورت کو پورا کروں گا، نفقہ جو واجب ہے اسے ادا کروں گا، یہی تمہارا کاروبار کرنا بھی عبادت۔ اور سنیے، جب بندہ دنیا کے کام کو حسن نیت سے عبادت بنا لیتا ہے تو جو چیزیں عبادت ہیں اللہ اس کو عبادتوں سے محروم نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور بھی عبادتوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں خاص طور پر کہ ہم اور آپ اپنے دنیا کے ہر کام کو حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ عبادت بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، رحمت کے یہ لمحات ہیں، رحمت کی اس لمحات میں جہاں تک ہو سکے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر کو جاری رکھیں۔ سبحان اللہ پڑھتے جائیں، استغفر اللہ پڑھتے جائیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، قل هو اللہ احد پڑھتے جائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی طرح جوان تھے، پیارے آقا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا پیارے نبی سے، کیا یہی ابو ذر ہے؟ کیا یہی ابو ذر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آپ نے کیسے پہچان لیا؟ آپ نے کیسے پہچانا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ زمین والے جتنا ان کو پہچانتے ہیں ان سے کہیں زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں۔ کون ہے ابو ذر؟ جوان آدمی ہے، بہت بڑے مالدار بھی نہیں ہے، آزمائشوں میں گزرے ہیں، مگر کہاں جتنا زمین والے نہیں پہچانتے اس سے زیادہ آسمان والے فرشتے پہچانتے ہیں۔ تو آپ نے تعجب کیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمایا ان کی 2 خوبی ہے، آج اگر ہمارے اندر وہ 2 خوبی آ جائے تو ہمارا گھر بہت سے فتنوں سے بچ جائے، بہت سے بے برکتی سے بچ جائے، بہت سے مشکلات سے بچ جائے۔ ایک ہی خوبی دل کی بتائی اور وہی خوبی آج بنیاد ہے۔ انہوں نے فرمایا ابو ذر کے دل میں عاجزی انکساری بہت ہے، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں، ماں باپ سے چھوٹا، چچا سے چھوٹا، دادا سے چھوٹا، رشتہ داروں سے چھوٹا،
پڑوسیوں سے چھوٹا سمجھ کر ہر ایک کے سامنے چھوٹے پن کی طرح رہتے ہیں. کوئی نے اگر کسی نے کچھ کہہ دیا غصہ نہیں ہوتے، چراغپا نہیں ہوتے، اونچی آواز سے نہیں بولتے. تواضع، انکساری، عاجزی یہ انسان کو روشن کر دیتی ہے. تو ابو ذر کی خوبی ہے دل کی تواضع. اور نمبر 2 کہا کہ ابو ذر کو جب جب موقع ملتا ہے، کبھی کھیت میں جاتے ہیں، کبھی مسجد کی طرف جاتے ہیں، جب جب موقع ملتا ہے تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد وہ بہت پڑھتے ہیں. تو زبان کا ایک عمل سورہ اخلاص، دل کا عمل تواضع انکساری، اس 2 عمل کی وجہ سے اللہ بھی نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے اور عرش پہ رہنے والے فرشتے بھی محبت سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. بتاؤ اگر ابو ذر کے ساتھ ایسا تھا تو ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. خاص طور پر رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے دل میں بڑائی تو نہیں، ہمارے دل میں عجب تو نہیں، ہمارے دل میں گھمنڈ تو نہیں. ان چیزوں کو اپنے دلوں سے خالی کیجئے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، سورہ اخلاص کے تلاوت سے اپنے ذکر کو تر و تازہ رکھیے. پھر آپ اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ضرور محسوس کریں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.